الحمد لله ولله الحمد والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے 25 پاروں کی تلاوت مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا بیان فرمایا کہ الیہ یرد علم الساعہ، اسی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے۔ قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے، وہ واقف ہے، اور کب ہے لوگ اس کو دور گمان کرتے ہیں، جبکہ اللہ نے فرمایا اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی، وانشق القمر، اور چاند شق ہو گیا، چاند کے ٹکڑے ہو گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قیامت کا وقت قریب ہو گیا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف علامات قیامت نظر آتی جا رہی ہیں۔ قیامت کی 2 طرح کی علامات ہیں، ایک علامات صغریٰ ہیں اور ایک علامات کبریٰ ہیں۔ جو چھوٹی علامات ہیں، علامات صغریٰ، وہ تو بکثرت ہمیں آج بھی نظر آ رہی ہیں، اور قریب علامات کبریٰ بھی ظاہر ہوں گی کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوگی، دجال کا فتنہ بھرپور ہوگا، یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، دابۃ الارض نکلے گا، اور طرح طرح کی جو خرابیاں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گی، اور اسلام کا کیسا کیسا دور ہمیں نظر آئے گا جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو ہم ہو نہ ہو، ہم نے آگے آنے والی نسلوں کا تحفظ کرنا ہے، اور اپنی ذات کو ان فتنوں سے، ان خرابیوں سے قرآن کی روشنی میں بچانا ہے، کیونکہ یہی راہ ہدایت ہے اور یہی راہ فلاح ہے۔ تو اللہ ہی کی طرف قیامت کا علم لوٹتا ہے، اور جو بھی پھل نکلتا ہے شگوفے سے اللہ اس کو جانتا ہے، جو عورت حاملہ ہوتی ہے اللہ اس کو جانتا ہے، جو وضع حمل ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، تو ہر ایک چیز اس کے دست قدرت میں ہے۔ تو اے انسان، تو کیوں اس سے غافل ہے کہ جو ہر چھپے کو جانتا ہے، ہر ظاہر کو جانتا ہے، جو جیسا کرنے والا تھا وہ ارادہ ازلی سے، وہ اپنے علم ازلی سے اس کو جانتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفات بیان کی کہ جب اس کو دعا کرنی ہوتی ہے، جب وہ مانگ رہا ہوتا ہے تو بہت کچھ مانگ رہا ہوتا ہے کہ اس کو خیر چاہیے، خیر کی طلب میں لگا رہتا ہے، اور جب اس کے ساتھ کوئی برائی ہوتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفار کا وصف ہے، کفار اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ چاہے خوشی ہو یا غم وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نہ مایوس ہوتے ہیں اور نہ ہی دعاؤں کو ترک کرتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، آدمی بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا، وَإِن مَسَّهُ الشَّرُّ، اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے، فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، تو بہت نا امید، بڑا مایوس ہو جاتا ہے۔ اور فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی، مست ہو، جو اسے پہنچی تھی، ہم اسے رحمت کا مزہ چکھائیں، تو کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي، تو وہ کہتا ہے، ضرور کہے گا یہ تو میرا حق ہے۔ کسی پریشانی میں تھا، بہت زیادہ مصائب میں تھا، ٹینشنز میں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھایا، وہ اس پریشانی سے نکل گیا، تو اب کہتا ہے کہ ہذا لی، یہ تو میرا حق تھا، میرا ہی تو حق تھا، اپنی طرف منسوب کرے گا اور اللہ کو بھلا دے گا۔ یہ انسان کی بہت ہی بری صفت ہے کہ کاروبار میں لاس ہوا، قرضوں میں جکڑ گئے تو اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور جب وہ پریشانی ٹل گئی تو پھر اللہ کو بھول گئے، کہا یہ تو میرا حق تھا۔ کوئی اپنے بچوں پر نازا ہوا،
کوئی اپنے دامادوں پر نازا ہوا، کوئی اپنے بینک بیلنس پر نازا ہوا، کسی کو اپنی پراپرٹی پر فخر و غرور ہوا، کسی کو اپنے کاروبار پر عجب اور خود پسندی شروع ہو گئی، اور سب نے اللہ کو بھلا دیا. لیکن یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، اور اگر ہم اسے اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی تھی اپنی رحمت کا مزہ چکھائیں تو ضرور کہے گا ہذا لی، یہ تو میرا حق تھا، میرا حق ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میرے گمان میں قیامت قائم نہ ہوگی. اللہ کو بھلا دے، قیامت قائم نہ ہوگی. وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا گیا، إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ، تو ضرور میرے لیے اس کے پاس بھی بھلائی ہے. بھلے قیامت کو میں نہیں مانوں، اللہ کو نہ مانوں، اس کا انکار کروں، اگر اللہ نے پہنچا دیا، میں اللہ کے پاس پہنچ بھی گیا، اے مسلمانوں تمہارے کہنے کے مطابق، تو اللہ کے پاس میرے لیے بھلائی ہی ہوگی. تو یہ کفار کا طریقہ تھا. اس میں سے ایک وصف مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے کہ وہ نعمت حاصل ہونے کے بعد اللہ کو بھول جاتے ہیں. یہ کفار کی علامت ہے، یہ اہل ایمان کا خاصہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا وصف نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ، اور جب ہم آدمی پر احسان کرتے ہیں، أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، تو منہ پھیر لیتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنی طرف دور ہٹ جاتا ہے. اللہ کا انعام ہوا تو اللہ سے اعراض کر لیا. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو اس سے بڑھ کر فرمایا جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعا مانگنے والا بن جاتا ہے. فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، تو وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پریشانی میں بھی ان کی دعائیں قبول ہوں، تو انہیں چاہیے کہ اچھے حالات میں، خوشحالی میں بھی دعائیں ترک نہ کریں. حالات جیسے ہی ہوں وہ ہر حال میں دعائیں کریں. اللہ اس کو پسند فرماتا ہے اور فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اگر دعا نہ مانگے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوتا ہے جو دعا کرنا چھوڑ دیں. تو خوشحالی میں بھی دعائیں ہوں گی تو تنگ دستی میں ہماری دعائیں مقبول ہوں گی. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ابھی ہم انہیں آسمان و زمین میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے. ان قریب آسمان کو دیکھیے، یہ اللہ کی نشانی ہے. زمین دیکھیے، یہ اللہ کی نشانی ہے. اور پھر اور آگے چلے جائیں، آفاق میں چلے جائیں، گلیکسیز میں چلے جائیں، کتنے اسٹارز ہیں، کیسے پلینٹ ہیں، کیسا یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ جو چل رہا ہے. کہاں پر روٹیشن ہے، کہاں ریوالو ہو رہا ہے، اور کہاں آکسیجن ہے، کہاں آکسیجن نہیں ہے، کہاں ہمارا ویٹ ہوتا ہے اور کہاں ہمارا ویٹ نہیں ہوتا ہے. انسان کے رہنے کے لیے مستقر کیا بنایا ہے. اور ہماری سائنس اب مزید ترقی کرتی چلی جا رہی ہے اور وہ آفاق میں، اس کائنات میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھتی جا رہی ہے. سنوریہم آیاتنا، ہم ان قریب انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم، آسمان و زمین میں اور ان کی اپنی جانوں میں. جو شخص اپنی ذات کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو پہچان گیا کہ یہ ایک وجود، یہ از خود مارز وجود میں نہیں آیا. یہ ہاتھ کیسے موومنٹ کرتے ہیں، ان ہاتھوں کی بناوٹ دیکھیے، اپنے چہرے کی بناوٹ دیکھیے، اپنی آنکھوں کی بناوٹ دیکھیے، اپنے قدموں کی بناوٹ دیکھیے، اور پھر کہیں کہ سبحان تیری قدرت، فتبارک اللہ احسن الخالقین. وہ کیسا پاکیزہ رب ہے، کیسا بہترین تخلیق فرمانے والا ہے. وہ اپنی انگلیوں کو دیکھیے، ایک ہی کھال ہے لیکن اس طرف جو رنگ ہے یہاں سے آتے ہی ایک ہی کھال میں رنگ تبدیل ہو جاتا ہے. اور کتنے کروڑوں اربوں انسان ہیں، ہر ایک کے جو فنگر پرنٹس ہیں وہ دوسرے سے جدا ہیں. ہم سے کوئی کہے کہ آپ 4 تصاویر بنائیں، ہر ایک دوسرے سے جدا ہو، ہم بنا لیں گے. 100 بنائیں،
ہم پریشان ہو جائیں گے کہ اب اس کو اس سے کیسے مختلف کریں. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اتنے بے شمار انسان ازل سے لے کر جب سے اللہ نے تخلیق فرمایا تب سے لے کر اب تک جو آ رہے ہیں ہر ایک کو دوسرے سے مختلف بنایا. ہمیں کوئی کہے کہ آنکھیں بناؤ تو ہم آنکھ بنا دیں گے، لیکن کہا جائے کہ ہر ایک کی آنکھ دوسرے سے مختلف ہو، ہر ایک کی دوسرے سے مختلف ہو تو کر سکتے ہیں؟ بولیے نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ ایک ایک کی آنکھ دوسرے سے مختلف. اور اب جب انویسٹیگیشن ہوتی ہے یا NIC کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے تو آنکھوں کو بھی دیکھا جاتا ہے، ان کو محفوظ کر لیا جاتا ہے کس کی آنکھ کیسی ہے. ایئرپورٹ پر جائیں جب ٹریول کرنے کے لیے تو آنکھوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس نے پلاسٹک سرجری کروا کے اپنا چہرہ بدل نہ لیا ہو، آنکھوں سے پھر بھی یہ مجرم پہچان لیا جائے گا. ہر ایک کی آنکھ جدا گانا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین سنریہم آیاتنا، ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق وفی انفسہم، آفاق میں اور ان کی اپنی ذاتوں میں، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا، بالکل واضح ہو جائے گا کہ بے شک وہی حق ہے. اولم یکفی بربک، اور کیا تمہارا رب کا ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ انہ علی کل شیء شہید، ہر چیز پر گواہ ہونا کافی نہیں؟ تو وہی ذات ہے، اسی کی طرف رجوع کریں، اسی کی طرف لو لگائیں. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ الشورى میں اپنی مختلف چیزوں کا بیان فرمایا. اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، وہی اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو اتارا، والمیزان، اور میزان کو اتارا، وما یدریک لعل الساعۃ قریب، اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو. تم کیا جانو؟ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں. والذین آمنوا مشفقون منها، اور وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے اور جو ایمان والے ہیں، وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں، وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے. الا ان الذین یمارون فی الساعۃ، سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے لفی ضلال بعید، ضرور دور کی گمراہی میں ہیں. پھر سورۃ الزخرف کا آغاز ہوا. اللہ تعالیٰ نے حروف مقطعات سے بیان فرمایا، آغاز فرمایا حامیم والکتاب المبین. حامیم یہ حروف مقطعات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز کی باتیں ہیں. قرآن کئی لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ ایسے حروف ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے اور اس کے پیارے مصطفیٰ جانتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ ہم اور حضور کبھی برابر ہی نہیں ہو سکتے ہیں. ہم جو قرآن کو سمجھیں تو ہم ویسا نہیں سمجھ سکتے جو حضور جانتے ہیں، کیونکہ حضور پر جب قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا تو آپ کو ما کانا، جو کچھ ہو چکا، وَبِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور جو قیامت تک ہونے والا ہے، سرکار علیہ السلام نے سب کچھ جان لیا. اور فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے. جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے ہم نے سکھا دیا، آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر آپ کے رب کا بڑا فضل ہے، حضور پر فضل عظیم ہے. یہ پوری دنیا اس کے بارے میں فرمایا، اس کے سامان سے متعلق قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، آپ فرما دیجئے کہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے. پوری دنیا، آپ یہ شہر کراچی دیکھ لیں تو یہ تھوڑا ہے، بولیے. کشمیر دیکھ لیں چھوٹا ہے، بہت بڑا ہے. پورا پاکستان لے لیں، پھر ہندوستان لے لیں، پوری دنیا لے لیں، جس کے لیے ہم لڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پلاٹوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے مناصب کے لیے، مختلف چیزوں کے لیے.
اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے دنیا کا سامان قلیل ہے، لیکن اپنے حبیب کے لیے فرمایا کان فضل اللہ علیک عظیما، آپ پر آپ کے رب کا فضل عظیم ہے۔ دنیا قلیل، حضور پر فضل عظیم، دنیا قلیل، حضور کے اخلاق کے بارے میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، ان کے اخلاق عظیم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا ومن آیاتہ الجواری فی البحر کالاعلام، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک دعا ارشاد فرمائی اور ہمیں تعلیم فرمائی کہ جب انسان کشتی میں سوار ہو، کسی جانور پر سوار ہو، اور آج کے دور میں گاڑی میں سوار ہو یا ہوائی جہاز پر ہو، کسی بھی سواری میں ہو، وہ پڑھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اسے ہماری قدرت میں دے دیا، ہمارے لیے مسخر فرما دیا۔ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس پر قدرت رکھنے والے، قدرت حاصل کرنے والے تو نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو جب انسان گاڑی میں سوار ہو، کسی سواری میں بیٹھے، تو تب بھی اپنے رب کو ہی یاد کرے کہ جس نے اس سواری کو قدرت میں دے دیا، ورنہ انسان اس پر قادر نہ تھا۔ اور اس وقت بھی سوچے کہ انا الی ربنا لمنقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ آج کے جو دوست ہیں مختلف دوستیوں کے دم بھرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گناہوں میں شریک ہوتے ہیں۔ وہ اس کو بتاتا ہے کہ تم نے فلاں چیز دیکھی، تم نے فلاں کام کیا، تم فلاں جگہ گئے، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جو لڑکیوں کی باتیں کرتے ہوں، غلط قسم کی چیٹنگ کرتے ہوں، جن کے ساتھ اس طرح کے کاموں میں مزہ آتا ہو، جو دوست برائیوں کی طرف لگاتے ہوں، کوئی دوست نشے کی طرف مائل کرتا ہو، وہ اس کی سنگت میں بیٹھتے ہوں کہ آؤ نشہ کرتے ہیں، آؤ آج آئس کا نشہ کرتے ہیں، آج ہم فلاں چیز پیتے ہیں۔ تو جو دوست دوسرے کو برائی کی طرف لگائے، جن کے ساتھ بیٹھنے میں مزہ آئے، جن کے ساتھ بیٹھنے میں رات گزرتی ہوئی محسوس ہی نہ ہو، آج تو یہ دوستیاں ہیں۔ لیکن فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوست اس دن دشمن ہوں گے، آج کے دن دشمن ہوں گے، الا المتقین، سوائے متقیوں کے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دوستیاں کام آئیں، دشمنی میں تبدیل نہ ہو، تو اچھے دوست بنائیں، صاحب تقوی لوگوں کو دوست بنائیں، پرہیزگار لوگوں کی سنگت اختیار کریں، اصحاب تقوی لوگوں کو دوست بنائیں، جس کے ساتھ بیٹھنے سے اللہ یاد آئے، جس کو دیکھنے سے اپنے عمل میں پختگی پیدا ہو، جس کی باتوں سے ہمارے اعمال میں، اخلاق میں اضافہ ہو، جس کی سنگت خدا کی یاد دلا دے، جس کی باتیں سن کر ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اچھی عادات پیدا ہو جائیں، جس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اپنے تمام کاموں میں کامیابی کی طرف گامزن ہو سکیں، ایسے دوستوں کو دوست بنائیں، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کریں کہ جو نہ صرف اس دنیا میں کام آئیں گے، بلکہ جب ہم اس دنیا سے چلے بھی گئے تو وہ ہمیں بھولیں گے نہیں، ہمارے لیے ایصال ثواب بھی کریں گے، اور پھر آخرت میں بھی یہ دوستی برقرار رہے گی۔ الا المتقین، سوائے متقین کے۔ تو متقیوں کی دوستی یہ بڑی ہی کارآمد ہے۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا هم تحزنون، اے میرے بندے، اے میرے بندو، آج تم پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم غمگین ہوگے۔ جو اچھے لوگ ہیں، نیکوکار ہیں، پرہیزگار ہیں، اچھی دوستیاں کرنے والے ہیں، تو ان کے اوپر کچھ خوف نہیں ہوگا، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا بآیاتنا، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے،
وَكَانُوا مُسْلِمِينَ اور مسلمان ہوئے. ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ. کتنا بڑا انعام ہوگا، اور ذرا اس کیفیت کو محسوس کریں. لوگ پریشان جہاں پر تھے، آخرت کا دن انتہائی بڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما دے ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ. نہ صرف تم، انتم وازواجکم، تم داخل ہو جاؤ اور ازواج بھی تمہاری داخل ہو جائیں. کیسا مزہ ہوگا، اور کیسی پاکیزگیاں ہوں گی، کیسی رحمت خداوندی نازل ہو رہی ہوگی. عزیزان گرامی، پھر آگے سورۃ الدخان کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اسے مبارک رات میں اتارا، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے، آخرت کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے ہم سب کو ڈرایا ہے. بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا. تو قرآن مجید خود بھی برکت والا اور برکت والی رات میں اترا. انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں. فرمایا رحمتا من ربک، تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. تو ہمارے دلوں میں کیا چل رہا ہے، ذہنوں میں کس قسم کے خیالات ہیں، وہ سب سے واقف ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بیان فرمایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، ان کو کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا، اہل دوزخ کا کیا معاملہ ہوگا. فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت کڑوا ان کے لیے کھانا. طعام الاثیم، گناہگار کی خوراک ہے. کالمہل یغلی فی البطون، گلے ہوئے تانبے کی طرح پٹیوں میں جوش مارتا ہوا. کالمہل یغلی فی البطون، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اور بطون پیٹ کی جمع ہے. یغلی فی البطون، تو پیٹوں میں یہ جوش مارتا ہوا، کھانا جائے اور پیٹ میں بھی جوش مار رہا ہو، گلے ہوئے تانبے کی طرح. تو کوئی اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ تو جہنم کے عذاب کو برداشت کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں. کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، تانبے کی طرح پیٹوں میں جوش مارتا ہوگا جیسا کھولتا ہوا پانی جوش مارتا ہے. اسے پکڑو، فاعتلوہ، پھر سختی کے ساتھ اسے بھڑکتی آگ کے درمیان کی طرف گھسیٹتے لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے لے جاؤ. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے پانی کا عذاب ڈالو، کھولتے پانی کا عذاب ڈالو. ہم میں سے کون اسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس وقت کے آنے سے پہلے آج توبہ کریں، آج اللہ کی طرف رجوع کریں، اسی میں عافیت ہے، اسی میں نجات ہے. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ تو تو بڑا عزت والا کرم والا ہے. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ ہے جس میں تم شک کرتے تھے. تو وہ دن جب انسان جہنم میں ہوگا تو وہ قابل برداشت نہیں ہوگا. پھر سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوا. چونکہ وقت کم ہے، اس کے آگے آپ خود دیکھ سکتے ہیں تفسیر میں اور ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بیان فرمایا، ان کے لیے جنت کی کیا کیا نعمتیں ہوں گی، ان کو قرآن مجید کھول کر دیکھ لیجئے گا. سورۃ الجاثیہ کا آغاز ہوا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان فرمائی اور فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. میں جیسا سوچوں، جو میری عقل کہے، دین اسی کے مطابق ہوگا. تو پھر اپنی عقل کے مطابق چلے. تو اقبال نے کہا کہ فلسفی کو بحث کے اندر خدا ملتا نہیں،
ڈور سلجھا رہا ہے پر سرا ملتا نہیں۔ اور پھر یہ ایسے فلاسفہ جو اپنی عقل کو خدا سمجھتے ہیں تو ان کے لیے کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنی افلاک کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا خود اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا۔ تو یہ ان کا حال ہے کہ اپنی عقل کو جب عقل کل سمجھا تو کئی قسم کی خرابیوں میں مبتلا ہوئے۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا لیا؟ تو ہم نے ایسا نہیں بننا، بلکہ اپنی ذات کو سپرد کر دینا ہے۔ یہی رمضان کا پیغام ہے، یہی قرآن کا پیغام ہے کہ سپرد اللہ کر دے، بس جو تیری رضا وہ میری رضا ہے۔ کبھی اپنی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں، لیکن سوچیں کہ اب میری یہ چیزیں میری نہیں ہیں، میں نے سپرد کر دیا ہے، اب جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا وہی میری رضا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عنایت فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اے الہ العالمین، ہماری نمازوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو مقبول فرما، ہمارے اعتکاف کو شرف قبولیت عطا فرما، ہماری تراویح کو منظور و مقبول فرما لے۔ اے الہ العالمین، دل کو نور کر دے، سختی دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے۔ اے مولا، اسلام پر، اہل اسلام پر اپنا خوب فضل فرما، عالم اسلام کو عروج عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما دے۔ اے الہ العالمین، ہمیں باعمل بنا دے، ہمیں صاحب شجاعت بنا دے، ہمیں حضور علیہ السلام سے وفاداری کا شرف عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، کرم کر دے، رحم فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وآلہ